گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے چوتھے عام انتخابات کے لیے میدان کل سجے گا۔ 24 حلقوں میں 396 امیدوار مد مقابل، 266 آزاد امیدوار، 7 خواتین بھی شامل، 1368 پولنگ اسٹیشن قائم، 480 انتہائی حساس، 350 حساس جبکہ 457 نارمل قرار۔ 15,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں مکمل، سامان کی ترسیل کا عمل شروع۔ آر دفاتر سے بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکسز اور دیگر ضروری سامان مختلف پولنگ اسٹیشنز تک پہنچایا جا رہا ہے۔ عملے کو پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارت کے بے بنیاد بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، بھارتی دعوے حقائق کو مسنخ کرنے کی کوشش، شہری کشمیریوں کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استواب رائے کا حق ملنا چاہیے۔ امریکہ کا ایران پر پھر حملہ، گورک اور جزیرہ کشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یو ایس سینٹکام نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ ایران کے پاس ڈیل کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر گدر بھبکی لگا دی، کہا ایران کو ڈیل کرنا پڑے گی۔ ایران نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ انہیں ایسی چیزیں کرنا پڑیں۔ میں ڈیموکریٹ ہوتا تو کوئی نہ چھپاتا، کوئی پوچھتا کہ جنگ کب جیتی جائے گی۔ ایران بارے مغرب کا خواب حقیقت بن گیا، سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کا ٹویٹ، لکھا ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے امریکہ کو عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور تصویراتی نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پائیدار امن بے بنیاد دعووں کے بجائے طاقت کے متوازن نظام میں پروان چڑھتا ہے۔ امریکی صدر حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر کی ملاقات حقیقت پسندانہ نہیں۔ کہا، ایران اور سعودی عرب مل کر خطے میں امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ایران ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ ایران اور امریکہ جوہری فریم ورک پر اتفاق کے قریب پہنچ چکے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے ڈائریکٹر رافیل گروسی کا کہنا ہے، ان کا ادارہ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے لیکن براہ راست مذاکرات میں شامل نہیں۔ ٹرمپ مذاکرات میں تعطل ختم کرے ورنہ جنگ اپنائے باب المندب تک پہنچ جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے فوجی مشیر محسن رضائی کہتے ہیں، بات چیت نازک موڑ پر پہنچ چکی، گیند اب امریکی صدر کے کورٹ میں ہے۔ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ طوفان گزر جائے گا، سرو باقی رہے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ، مزاحمت کا پیغام، کشیدگی اور حملوں کے بعد ایرانی حلقوں میں ایک قدیم فارسی استعارہ دوبارہ زیر بحث۔ روس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے لیے پاکستان کی بطور ثالث حمایت کر دی۔ مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں، خطے میں دیر پا استحکام کے لیے معاہدے میں نہ صرف ایران بلکہ ہمسایہ ممالک کے سیکیورٹی اور سیاسی مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لبنان کے صدر کے متنازع بیان پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے لبنانی صدر کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے بیانات سے ایسا لگتا ہے جیسے لبنان کے 5ویں حصے پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہو، چوتھائی لبنانی آبادی کو ایران نے بے گھر کیا ہو اور روزانہ بمباری بھی ایران ہی کر رہا ہو۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کوئی بھی اسرائیل کو لگام ڈالنے کو تیار نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت نے موجودہ حالات میں پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگا رکھی ہے۔ جماعت اسلامی کا 1,25,000 ماہانہ آمدنی والے طبقے کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कागिस्तान के वज़ीर दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने का मुआहदा। काज़ाकिस्तान के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बरतानिया में हजीमत का सामना करना पड़ गया। लंदन की यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान शुरका ने आड़े हाथों लिया। भारतीय नौजवानों को काकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से सख्त सवाल पूछने पर तकरीब में बदनस्मी पैदा हो गई। नाइजीरिया के सहरा में 50 अफराद प्यास से दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाक़या सहराए सहारा में पेश आया। मरने वाले अफराद अफ्रीकी मुल्क नाइजर के सहरा में गाड़ी खराब होने पर फंस गए थे। इंतहाई गर्म दर्जा हरारत जान जाने का सबब बना। हस्पर होपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को दरिया के किनारे रिहायशियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। ज़िला गिलगित इलाके बशमूल गरोजकोट, रहीमाबाद, नोमल, जोतल, जगोट कॉलोनी के रिहायशियों को वार्निंग जारी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और किर्दनवा में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई।